جی میں تو ڈے ون سے سمجھ رہا ہوں کہ مولانا کے بارے میں پی ٹی آئی بڑی ہوپفل تھی کہ مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ مل گئے ہیں، لیکن میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صرف اپنے ساتھ ہے، وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، وہ اپنے ساتھ ہے۔ اور آج تو وہ بلاول کے ساتھ نہیں، پھر بھی اپنے ساتھ ہے۔ اچھا، وہ آپ کہیں گے نواز شریف صاحب کے پاس گئے، میں کہوں گا پھر بھی اپنے ساتھ ہے، کیونکہ انہوں نے واضح کیا، انہوں نے کہا جی کہ آپ نے میرے ساتھ سیاست کی تھی، اب میری سیاست کا وقت ہے، اور وقت بڑا اہم ہوتا ہے۔ جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو اخبار صبح 20 روپے کا بکتا ہے شام کو 20 روپے کلو کے حساب سے بکتا ہے، تو وقت بڑا اہم ہوتا ہے۔ تو اس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پورا فائدہ اٹھایا اور موقع کیا پوری بھرپور طریقے سے انہوں نے سیاست کی ہے۔ اور ان سے جب پوچھا گیا کہ مولانا اتنے سخت کیوں ہیں، تو انہوں نے کہا جی پہلے آپ نے میرے ساتھ سیاست کی تھی، اب میری باری ہے، میں سیاست کروں گا۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ تھے ہی نہیں، پی ٹی آئی کو ایک چکر دیا گیا اور پی ٹی آئی اس چکر میں آئی جیسے ہر شخص کے چکر میں پی ٹی آئی آتی ہے۔ پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بانی پی ٹی آئی کا اور پی ٹی آئی کے لیڈرز کا، سلیکشن آف پیپلز میں ہمیشہ غلطی کرتے ہیں، جس کو وہ اپنا سمجھتے ہیں ان کا نہیں ہوتا۔ اور جس طرح آج بانی پی ٹی آئی آکسفورڈ کی الیکشن کی لسٹ سے باہر نکل گئے اور اس پہ بھی کروڑوں پاؤنڈز اور کروڑوں ڈالرز وہاں پہ کچھ لوگ اس مد میں لے گئے کہ ہم جی آپ کی لابنگ کر رہے ہیں، اور وہ لابنگ بھی رہ گئی، پیسے بھی کچھ لوگ کھا گئے، زلفی بخاری ٹائپ، اور وہ ایکسپورٹ کی لسٹ سے بھی باہر آ گئے۔ خیر، اس پہ میں دوبارہ آؤں گا آئینی ترامیم پہ۔ آج جو بیٹھک ہو رہی ہے یہ اسی طرح سے ہونی تھی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ، بلاول صاحب کے ساتھ، زرداری صاحب کے ساتھ پہلے سے آن بورڈ تھے، اور پی ٹی آئی کو صرف ایک چکر تھا اور وہ چکر میں آ گئے۔ اور آج نواز شریف صاحب کے پاس سارے لوگ حاضر ہو گئے جاتی عمرہ میں۔ تو جو لوگ کہتے تھے نواز شریف ریلیونٹ ہو گیا، آج کی میٹنگ یہ بتا رہی ہے کہ وہ ریلیونٹ ہے، وہ ریلیونٹ نہیں ہوئے۔ تو آج فائنل ڈیسیژن ہونے جا رہا ہے اور نمبر آف گیم گورنمنٹ کا پورا ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی کے 2-3 سینیٹرز اور کچھ اور لوگ ٹوٹ چکے ہیں، کچھ مرضی سے اور کچھ مرضی کے بغیر۔ اجلاس طلب کیے جا چکے جس کا آپ نے ابتدائیہ میں ذکر کر دیا۔ اب اسی سیکیورٹی میں، ہائی الرٹ سیکیورٹی میں، اسی کانفرنس کی آڑ میں اور اسی فلو کے اندر اور اسی ٹیمپو کے اندر یہ آئینی ترامیم ہونے جا رہی ہیں۔ یہ کل کو آئینی ترامیم کس کے خلاف جاتی ہیں، کس کے حق میں جاتی ہیں، آج میں یہ بات نہیں کر سکتا، نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بہت سارے ایسے قوانین جن لوگوں نے بنائے ان کے خلاف استعمال ہوئے، لیکن یہ قبل از وقت بات ہے یہ کی جائے۔ لیکن سرے دست یہ ہے کہ گورنمنٹ ڈٹرمن ہے، نمبر وہ پورے اپنے کر چکی ہے۔ آج کا جو رائے ونڈ میں اشائیہ ہے وہ یہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ سارے لوگ کی الائنمنٹ بالکل ہو چکی ہے۔ وہاں پہ ساکھ ڈار صاحب، زرداری صاحب، بلاول صاحب، مولانا نواز شریف صاحب، مریم صاحب، سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہیں۔ تو وہاں سے اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اجلاس اسی لیے طلب کیے گئے اور اسی لیے بلائے گئے ہیں، اور یہ فائنل فوٹو سیشن جو ہوا ہے وہ اسی لیے ہوا ہے کہ سارا ہوم ورک کمپلیٹ ہے اور یہ آئینی پیکج اب فائنلی آنے کے لیے جا رہا ہے، اور اس کے لیے سینٹ سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ یعنی روٹین میں قومی اسمبلی سے ہوتا ہے اور اس کو سینٹ میں پہلے پیش کرنے کا پلان ہے۔ تو یہ میری اطلاع یہ ہے کہ یہ آسانی کے ساتھ گورنمنٹ اس کو کر لے گی اور پی ٹی آئی اس کا بائیکاٹ کرے گی۔